بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورا مارکیٹ بتائی سے آپ کا میزبان رفیق انصاری حاضر ہے. آج ہم بڑے خاص جگہ پر موجود ہیں جسے کہتے ہیں لیاقت آباد B1 ایریا, اور یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ چھوٹے بڑے تجارتی مرکز بھی یہاں موجود ہے, مگر کرونا وائرس کی وبا کے باعث یہاں حکومتی سطح پر چھوٹی چھوٹی دکانوں کو سیل کر دیا جاتا ہے اور پھر 3 دن کا الٹیمیٹم دیا جاتا ہے, اور بغیر الٹیمیٹم کے دکان سیل کی جاتی ہے. اور یہاں کے ایڈمنسٹریٹر یعنی کہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ بلا جواز یہاں پر آتے ہیں اور دکانیں سیل کر کے چلے جاتے ہیں, اور پھر بار بار کہتے ہیں کہ میں نے کسی دکاندار کو تنگ نہیں کیا. آج ہم میمن اسٹیٹ جہاں موجود ہیں لیاقت آباد B1 ایریا میں, یہ مرکزی دفتر ہے. میرے ساتھ نوید میمن صاحب موجود ہیں, آل سٹی تاجر اتحاد کے سینٹر کے صدر ہیں, اور آج ان سے بات ہوگی تجارت کے حوالے سے اور کاروباری حوالے سے. نوید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیے کہ لیاقت آباد B1 ایریا ہے, سامنے دیگر مارکیٹیں بھی موجود ہیں, مگر یہ کرونا وائرس کے حوالے سے SOPs کے حوالے سے جو کیا اقدامات کیے گئے ہیں. اور آپ سنا ہے کہ لیاقت آباد مارکیٹ میں ایک موبائل مارکیٹ ہے, میمن موبائل مارکیٹ, 2 روز قبل اگر کو سیل کر دی گئی تھی اور پھر ان سے کچھ طلبی کی جا رہی تھی, تو کیا بات درست ہے؟ نہیں, طلبی کا تو خیر کوئی مطالبہ نہیں ہوا. تو ایسی پتہ نہیں کس نے یہ بات کی ہے, میری طرف سے ہماری طرف سے تو شاید آپ لوگوں کی طرف سے بھی, ہماری مارکیٹ کی یونٹ کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں. مگر میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں انتظامیہ کے ساتھ کوئی ہمارا کوئی تلخ تجربہ نہیں ہے. وہ بیچارے کھول بھی دیتے ہیں ہمارے کہنے کے اوپر, مگر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بند کرتے کیوں. SOPs پچھلی مرتبہ جب بند ہوئی تھی تو اس وقت ماسک اور سینیٹائزر کا مسئلہ تھا. وہ ہماری انتظامیہ نے اس کو ماشاءاللہ پورا کیا, اور 8 بجے تک دکانیں کھلنے کا الٹیمیٹ جب ہوا تو جو وہاں کی یونین تھی وہ بڑی فعال ہوئی اور بڑا اچھا کردار ادا کیا انہوں نے. مطلب پچھلے دن ایسا ہوا کہ 8:15 بجے جو ہے وہ SDM صاحب آئے اس مارکیٹ میں, اس مارکیٹ کو سیل کر دیا, اور سروس بنا کے اوپر کے اوور ٹائم ہو گیا ہے, 8 بجے تک کا ٹائم. تو مارکیٹ ہے 70 دکانیں بند کرتے کرتے بھی بڑا جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے اس مارکیٹ کے. مگر نوید صاحب 8 بجے سے اگر تھوڑا سا اوور ٹائم ہو گیا تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. کراچی کی دکانیں دیکھیے سرکار ہے, نکلنے پہ ہاتھی بھی نکال دے اور پکڑنے میں دم بھی پکڑ لے اسی. وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. چلے یہ تو ایک آپ ہماری موبائل مارکیٹ کی ڈسکس کریں, میں تو تھرو لیاقت آباد لالو کھیت کی بات کر رہا ہوں. اور لالو کھیت میرے حساب سے کچھ گزشتہ 35-40 سال سے جو ہے وہ کاروباری مسائل میں گرا ہوا ہے. پہلے 3-3, 4-4, 5-5 دن کی ہڑتالیں بھی ہوتی تھی. انہوں نے بڑا سروائیو کیا لالو کھیت. یہ واحد علاقہ ہے لالو کھیت جنہوں نے بڑی سروائیونگ کی ہے. اور ہم نے ایک کوئی 2-3 سال پہلے اس کو عہد کیا تھا کہ ہم اس کو کاروباری مرکز بنائیں گے دوبارہ سے, اور اس پہ اللہ نے ہماری مدد کی اور ہم اس پہ بڑا کامیاب ہوئے. مگر اب آپ دیکھ لیجئے وہ 70 بچے ہیں, اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس میں کم از کم بھی 95% نوجوان لوگ ہیں, اور وہ اپنے گھر کی کفالت کر رہے ہیں. اور اگر ان بچوں کو ان کاروباری نوجوانوں کو اگر ہم نے ڈھنگ سے صحیح طریقے سے کاروبار کرنے نہیں دیا تو یہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ برے راستے اختیار کر لیں گے, اور اس سے بڑی خرابی پیدا ہوگی. نوید صاحب کرونا وائرس آیا ہوا ہے, اور حکومتی سطح پہ تو نوجوانوں کو کاروبار کرنے کے موقع فراہم ہی نہیں کیے جا رہے. ہر 2 منٹ یا ہر 2 دن کے بعد تو مارکیٹ سیل کر دی جاتی ہے, تو نوجوان کیسے سروائیو کرے گا؟ دیکھیے میرے خیال میں شاید اوپر سے کوئی پریشر آتا ہو اور یہ دکھانے کے لیے دکانیں سیل کی جاتی ہو, مگر جس کی دکانیں سیل کرے, اور یہ میں بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑی دلیری کی بات ہے آپ کی K21 کے حوالے سے کہ آپ نے پہلی مرتبہ شاید میری زندگی کا یہ پروگرام ہے کہ آپ نے لاک ڈاؤن کے اثرات کے بارے میں بات کی. نہیں تو تمام چینل نے لاک ڈاؤن کے بارے میں بات کی کہ جلدی بند کرو, دیر سے بند کرو, تاجر یہ کرے, تاجر وہ کرے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جس کی دکانیں بند ہوتی ہیں ان کے پاس امپلائز بھی ہوتے ہیں, اور ان کے لیے بڑی پرابلم بن جاتی ہے. اس وقت تو جس طرح میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بولا تھا کہ جیسے سرکار دیہاڑی پہ چل رہی ہے, اس طرح بیچارے یہ دکاندار بھی روزانہ کی دیہاڑی پہ چل رہے ہیں, اور روزانہ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے دکانیں کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں دکانیں. تو اگر ان کی اب کاروبار کا مسئلہ تو یہ ہو گیا ہے کہ جو لوگ اپنی مارکیٹیں بند کر کے 8 بجے آتے ہیں اور ان کو ہی موبائلوں کی ضرورت پڑتی ہے, تو ان کی فیملی وہ انتظار کر رہی ہے, تو 8 بجے تو مارکیٹ بند ہو جاتی ہے, تو ان کا کاروبار تو کبھی بھی نہیں چلے گا. وہ ہماری جو علاقے میں جو مارکیٹ ہے وہ بیسکلی موبائل مارکیٹ ایک مردانہ آواز ہے, مگر آپ اس مارکیٹ میں چلے جائیں ماشاءاللہ سے وہاں خواتین اور فیملیز زیادہ آتی ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ.
تو یہ علاقے کی کنیکٹ کرتی ہے علاقے کو, اور بزنس کے لیے جو ہے وہ یہ ہب ہے لیاقت آباد. اور بڑے عرصے سے کوئی 10-12 سال سے یہ لیاقت آباد جو ہے وہ بزنس کے لیے کلیپس ہو چکا تھا. لوگ یہاں پر 1 روپے کی تجارت نہیں کریں, اور یہ لیاقت آباد کو بڑا اعزاز حاصل ہے کہ 90% جو وہاں کے دکاندار ہیں وہ نوجوان ہیں, اور 90% جو نوجوان ہیں وہ لیاقت آباد کے ہی ہیں, لالو کھیت میں رہنے والے ہیں. آپ نے کہا کہ یہاں کے نوجوان لیاقت آباد کے ہیں, تو بڑی ایک اہم شخصیت بھی یہیں کی ہے, اور جنہیں کہا جاتا ہے شہنشاہ غزل مہندی حسن صاحب کا تعلق بھی اسی لیاقت آباد سے, معین اختر کا بھی تعلق اسی لیاقت آباد سے, عمر شریف کا بھی تعلق اسی لیاقت آباد سے, اور غلام فرید صابری کا بھی تعلق اسی لیاقت آباد سے. تو انتظامیہ کے لوگوں کو نہیں پتا کیسی ایسی شخصیات ہیں. دیکھیے یہ تو آپ نے بڑے 3-4 لوگوں کے نام لیے, ہمارے پاس پوری ایک ڈائریکٹری ہے لیاقت آباد کے لیے. بڑے کرکٹر, آپ اگر آپ حنیف محمد صاحب کا بات نہیں کریں گے تو بڑی زیادتی ہوگی. ہاکی کے بہترین کھلاڑی تسلیم نہیں اپنا حنیف خان, اور یہ ہمارے تسلیم عارف صاحب, اور وہ بھی بہت سارے کرکٹر یہاں پر, بہت سارے آرٹسٹ. پھر کراچی میں ڈینٹسٹ ڈاکٹر نیازی صاحب, وہ بھی لیاقت آباد. لیاقت آباد بیسکلی بڑا ایک لیجنڈ علاقہ ہے, بڑا غیر لوگوں کا علاقہ ہے. اس کو زبردستی نگلیکٹ کیا جا رہا ہے نا, زبردستی. اب مجھے سب سے بڑی تو افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ وارننگ دیں, اور اگر انہوں نے سینیٹائزر نہیں لگایا ہوا ہے تو پھر یہ چاہیے کہ انتظامیہ کو اپنی گاڑی سے نکال کے 2 باکس دے دینے چاہیے, ایک سینیٹائزر کا ایک بوتل, اور 2 یہ لو بھائی تمہارے پاس اگر نہیں ہے تو آج ہم دے رہے ہیں, کل اگر آپ نے نہیں کیا تو کل ہم آپ کی دکان سیل کر دیں گے. دودھ والوں کی دکانیں سیل ہو جاتی ہے. پچھلی مرتبہ بریف کیس پوری مارکیٹ سیل ہو گئی SOPs کے حوالے سے. اب SOPs تو آپ چلے جائیے, ابھی ہماری پیچھے یہ میری دیوار ہے, پیچھے گٹر بھر ہے, آپ کچروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, آپ لالو کھیت کی ہر گلی میں چلے جائیں. میرا کہنے کا مقصد ہے, میری سب سے بڑی بحث کا مسلک یہ ہے کہ وہ جو ادارے دکانیں بند کرا رہے ہیں, اور انہی کے ادارے ان صفائیوں کا نظام, ان سارے معاملات کا نظام, ان کے SOPs کس طرح ہو سکتی ہے؟ پاسبلٹی نہیں. ادارے کہتے ہیں جن کی ذمہ داری ہے, وہ تو کہتے ہیں ہم 3 ماہ کے لیے آئے, ایڈمنسٹریٹر 3 ماہ کے لیے. اس سے پہلے جو میئر کراچی تھے جو صاحب وسیم اختر, وہ کہتے تھے مجھے فنڈ نہیں مل رہا ہے. وزیر بلدیات کے پاس سارے ادارے تھے, KMC کے سارے ادارے وزیر بلدیات تھے, ان کی ذمہ داری تھی. مینجمنٹ جو کچرا اٹھانے کا یہ بھی جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ یعنی کہ ناصر حسین شاہ کے پاس تھا, HM کے پاس تو نہیں تھا. دیکھیے ایڈمنسٹریٹر جتنے بھی آئے نا, انہوں نے یہ جو ہار ہے نا اپنے گلے میں جان بوجھ کے پہنا, زبردستی سے کسی نے نہیں پہنایا. آپ کو پتہ لگے کسی جگہ پہ اتنا ادھار ہے, آپ کس طرح دکان لیں گے اس پہ؟ تو ان کو سب پتہ تھا کہ مسائل تو ہے. انہوں نے عہد کیا تھا ان 3 مہینوں میں مسائل عہد کرنے کا. مجھے کوئی ایک عہد بھی ان کا پورا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. دکانیں سیل کرنا ہی عہد نہیں ہے. نہیں, یہ تو ان کا پتہ ہے, میری تو سمجھ میں نہیں آئی ہے کوئی پروپیگنڈا ہے یا کوئی بہت سادہ. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی آپ چلے جائیں میرے ساتھ ہاسپٹل میں, ڈینگی کے مریض اپنا کرونا کے مریض کم ہے, اور ڈینگی کے مریض انتہائی زیادہ ہے. ڈینگی پھر پھیل رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ, ہیضہ پھیل رہا ہے, لوگ ہیضے کے شکار ہو رہے ہیں, بچوں کی اموات ہو رہی ہے. ہم یہاں پر پولیو کی ٹیم کے ساتھ بھی کوآپریٹ کرتے ہیں. ہم نے یہاں پر ایجوکیشن ادارے بھی بنائے ماشاءاللہ سے, اور چلا ہے 4 سال تک. صفائی کا نظام بھی ہم نے اس لیاقت آباد میں ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کام کیا, بہت بڑا کام کیا. تو تقریباً کتنے آپ نے یہاں کو انسٹیٹیوٹ بنایا؟ ہم نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا, اس میں کم از کم بھی 14,000 بچے اور بچیاں انگلش لینگویج کورس اور IT کا کورس کروا کے ہم نے مختلف جگہوں پہ ان کو بھیج دیا. 14,000 بچے آپ نے لیاقت آباد سے بالکل بڑا کارنامہ ہے. اس کے علاوہ مزید اور کیا ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے ایجوکیشن پہ بھی ہم نے اعلان کیا تھا ایک پروگرام کے اندر کہ ہم ایک ایجوکیشن پلان کر رہے ہیں جس میں ہم ہائر ایجوکیشن اور بالکل قاسم تیلی کے سراج قاسم تیلی کے نام پہ ہم ایک جو ہے وہ بچوں کو ایجوکیشن پلان دیں گے اس میں. اور اس میں یہ میرا صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تو ہم کرتے رہتے ہیں, یہ ہمارا فرض ہے کیونکہ ہم لالو کھیتی ہیں, یہ ہمارا فرض. اور بھی بہت سارے لالو کھیتی ہیں, وہ ان کو کرنا چاہیے. مگر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اوپری سطح سے یہ آواز نہیں لگتی. ہم تو تاجر ہیں, ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی یہاں اسٹاف بیٹھا ہے ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں سیاسی. جو اچھا کام کرے گا ہم اس کے پیچھے ہوں گے. نوید صاحب, آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے صدر ہیں آل سٹی تاجر اتحاد کے. جی بالکل. تو یہاں پہ تو بے شمار مارکیٹ ہے, ان کے بے شمار مسائل ہیں, تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے آج یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے ان کے مسائل سے.
اور میں صرف موبائل مارکیٹ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, ہم پوری لیاقت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. لیاقت میں بھی ایک پرابلم یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی تاثیر تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اپنی اپنی مارکیٹوں کے اندر. وہ ایک چھتری کے نیچے جس دن آ گیا ان کے مسائل حل ہو جائیں گے. میں بار بار یہ اپروچ کرتا ہوں کہ جو چھوٹی چھوٹی یونینیں بنی ہوئی ہیں وہ ان کو چاہیے کسی ایک چھتری کے نیچے آ جائے تاکہ واضح طور پہ جو ہے وہ یہ مسائل ختم ہو سکے. دوسری چیز یہ ہے کہ لیاقت بہت بڑی مارکیٹ ہے. لیاقت میں کپڑا مارکیٹ یہاں الگ ہے, الیکٹرانک مارکیٹس الگ ہے, یہاں پر اجناس کی مارکیٹ کافی بڑی ہے. یہاں پر مارکیٹ ہے جی, سپر مارکیٹ اتنی بڑی مارکیٹ ہے یہاں, پلاسٹک کے اور بھی مختلف چیزوں کے. پھر یہاں چھوٹی چھوٹی دکانیں بہت ہیں. لیاقت بی ایریا میں روڈ پہ چلے جائیں, بی روڈ کے اوپر سندھی ہوٹل تک بڑی دکانیں ہیں. پچھلے دنوں یہ ایک انہوں نے انکوچمنٹ کی تھی, اس سے بڑے گھرانے متاثر ہو گئے, ان کے کاروبار برباد ہو گئے. آج بھی دوبارہ سے لوگ آ کے وہاں بیٹھ گئے تو کیا فائدہ ہوا ایسی انکوچمنٹ کرنے کا. انکوچمنٹ کرتے ہوئے آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا. کاروبار رہا نہیں ہے, کاروبار تو مستقل سفر کر رہا ہے, مستقل سفر. اب آپ کسی ایک آدمی کی دکان اگر بند ہو جاتی ہے وہ چھٹی تھوڑی کرتا ہے بیچارہ, وہ ایس ڈی آفس کے دھکے کھاتا ہے. پھر دھکے کھانے کا پھر دکان کے باہر آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ شاید اب کھولنے کے لیے آ جائے. تو پھر وہ رات کو جب جاتا ہے اس کے پاس تو بیچارے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے, وہ 10,000 روپئے جمع دے. نوید صاحب لیاقت آباد کی بات کر رہے ہیں تو لیاقت آباد کو ایک اور بھی اعزاز حاصل ہوا ہے. سال کے سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وفاقی اور سندھ حکومت کو لیاقت آباد سے ہی ادا ہوا ہے. تو اس کے باوجود سوتیلی ماں جیسا سلوک کیوں ہے؟ دیکھیے مجھے تو خیر اس کی صداقت کا نہیں پتا, سنا میں نے بھی ضرور ہے, مگر یہ بات جو ہے ضرور مثبت ہوگی اور اصل بات ہوگی کہ لاہور سے زیادہ لیاقت آباد کی مارکیٹ ٹیکس دیتی ہے. پورا لاہور اتنا ٹیکس نہیں دیتا جتنی لیاقت آباد کی مارکیٹ ٹیکس دیتی ہے. اچھا, لیاقت آباد بیسیکلی ایک ثقافت کا نام ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ایک ٹریڈیشن ہے. لیاقت آباد میں جب لوگ آ کے بسے تو وہ اپنی مائگریشن کر کے جب یہاں پر انہوں نے وہاں پر اپنی جائیدادیں چھوڑی, وہاں پر انہوں نے اپنا کلچر چھوڑا اور یہاں آ کے انہوں نے کلچر بنایا. لیاقت آباد میں جو لوگ آج بھی جو ہے نا وہ لوگ کریپٹ لوگ نہیں ہیں. لیاقت آباد میں آج بھی لوگوں نے 40 گز کے 80 گز کے مکان بنائے ہوئے ہیں, وہ اسی میں رہ رہے ہیں, ان کے بچے بھی اسی میں رہ رہے ہیں, وہ بھی اسی میں رہ رہے ہیں. تو خاص طور پہ اس علاقے کو تو اعزاز حاصل ہے, بلکہ سرکاری سطح پہ بھی اس علاقے کو جیسے اور اگر علاقے کوئی ڈیولپ کرتا ہے تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ لیاقت آباد جو محرومی کے شکار ہے لوگ, اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں, میں پارٹی میں بیٹھتا ہوں, پیپلز پارٹی سے اکثر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ پارٹی کا نام بدنام کر رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی جس دن کراچی کے تاجروں کے ساتھ یکجہتی کا ثبوت دے دیں, آپ یقین مانیں پیپلز پارٹی اس کراچی سے اتنی سیٹیں لے جائیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مگر وہ ہمیشہ تاجروں کے خلاف ہی رہی ہے, ہمیشہ ان کا پروپیگنڈا تاجروں کے خلاف ہی رہا ہے. تو صرف کہنے کا مقصد یہ کہ جتنے بھی لوگ سرکاری سطح پہ لوگ آگے بیٹھتے ہیں تو لوگ 90% یہ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کے ترجمان. تو بار بار اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھائی پارٹی کو بدنام مت کرو, کوئی بھی پارٹی ہو. یہ بیسیکلی علاقہ جو لیاقت آباد علاقہ ہے یہ شروع سے متحدہ کا رہا ہے, اور متحدہ یہاں بڑی کام کرتی رہی ہے. اب ان کے جو مسائل تھے, جو لوگ 2 نمبر 4 نمبر تھے وہ تو چلے گئے لوگ, مگر اب جو لوگ دوسرے لوگ آئے یہاں پر ان کا کوآپریٹ کریں. میں تو ایس ڈی ایم صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے جو ہے وہ ہمدرد ہیں ڈی سی صاحب, اور یہ بڑا کوشش کرتے ہیں. اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ان کے آفس میں میٹنگز ہوتی ہیں صفائیوں کی اور دوسری چیزوں کی. تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لالو کھیت آئیں, ہمارے ساتھ ہم تاجروں کے ساتھ ملیں, ہمارے ساتھ ایک میٹنگ رکھیں. آپ یقین مانیں ایک ہفتے میں آپ ہمیں مشینری دے دیں, ایک ہفتے میں ہم لیاقت آباد میں سے سارا کچرا اٹھوا دیں گے. نوید صاحب آپ نے یہ تو کچرے کی بات کی, لیاقت آباد کی بات کی. لیاقت آباد کو ایک اور بھی اعزاز حاصل ہے, اور شاید ابھی پورے پاکستان میں کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے, اور شاید بہت مشکل ہے وہ اعزاز. وہ اعزاز کرکٹ کے حوالے سے جی, کہ یہاں انٹرنیشنل ٹیسٹ ان پر ریاض الدین انتقال کر گئے, اور پاکستان میں سب سے زیادہ ڈومیسٹک کرکٹ کی امپائرنگ کرنے کا اعزاز پی سی بی کی جانب سے انہیں ملا. ایک بڑا اعزاز. بالکل گراؤنڈ پر یہاں پر فاروق ستار جو اسٹوڈنٹ گراؤنڈ کہلاتا ہے, وہاں سے انہوں نے اپنی کرکٹ کا آغاز کیا, کیونکہ وہ بھی ایک سابق میئر رہے ہیں. تو اس حوالے کرکٹ کے حوالے سے کچھ آپ سے چاہیں گے کچھ؟ یہ بڑے افسوس, مجھے بڑا افسوس ہوا, ہم نے یہاں پر بھی بڑے کرکٹ کے ایونٹ کرائے, اور مجھے شوق ہے, میں خود بھی کرکٹ کھیلنے والا آدمی ہوں. ہاں بھی آپ گزشتہ دنوں آپ نے افغان شاہ میں میچ کھیلا ہے جی جی شوبز عالم کے ساتھ. جی 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 جی
تو وہ بھی ہمارے بھائی تھے. بس ایک گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے, اس سے فائدہ ہوتا ہے. اسپورٹس مین کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ دوستی جلدی کر لیتا ہے. اسپورٹس مین ہم نے یہاں پر بڑی کوششیں کی اس علاقے میں. یہ ابھی پیچھے چلے جائیں, ہمارا گراؤنڈ ہے, کچرے کے ڈھیر لگے ہیں اس گراؤنڈ کے اندر, اور قبضہ مافیا وہاں بیٹھا ہوا ہے, کوئی بولنے والا نہیں ہے اس کو. اور کرکٹ ہمیں یہ اچھی طرح یہاں سے, آج سے آپ 35-40 سال پیچھے چلے جائیں تو ہم کہیں ٹورنامنٹ کھیلنے کے لیے جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے اب لالو کھیتی آ گئے, اب یہ فائنل جیت جائیں گے. تو اتنی ڈیمانڈ تھی لیاقت آباد کے کرکٹروں کی کہ آپ کی سوچ بھی, آپ تو بہت کرکٹر یہاں سے گزرے, بہت سارے دماغ میں نام ہے, بہت سارے نہیں ہے. کرکٹ ایجاد بھی جو ہے وہ کراچی کی جو اچھی کرکٹ ہے, اور وہ لیاقت آباد اور ناظم آباد سے ایجاد ہوئی. اور ہم نے ایک غلطی یہ کر لی, ہم نے سب سے بڑی یہ غلطی یہ کی کہ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم جو ہے یہ جو علاقوں میں ہم نے گراؤنڈوں کے آگے باؤنڈری کھینچ لی نا, یہ ہم نے سب سے بڑا نقصان کیا ان کرکٹر کا جو غریب بچے تھے. آج آپ 5-10 ہزار 20 ہزار روپئے دیں گے تو کرکٹ کھیل سکتے ہیں, ورنہ ادروائز کرکٹ کا کوئی مستقبل لیاقت آباد میں رہا نہیں ہے. یہ ہماری, ہم خود بھی اس کے, میں خود ہی اعلان کہنا چاہتا ہوں کہ ہم خود بھی اس کے مجرم ہیں, کرکٹ کے مجرم بھی ہم بیٹھے. ہم نے شیشے کی دکانیں بنا لی, اور جو لوگ یہاں پر بچے کرکٹ کھیلتے تھے ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے. تو میں تو ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ اس طرح کی جو ہے کرکٹ کلبس یہاں بہت سارے تھے. جب ہم لالو کے ڈاک خانے سے گزرتے تھے اپنے گھر کی طرف آنے کے لیے تو 12 ٹیمیں کھیل رہی ہوتی تھیں روڈ کے اوپر. آج تو کرکٹ ختم ہو گئی ہے. تو کرکٹ ختم کرنے کے لیے ہم سب سے بڑے گناہ گار ہیں کہ ہم نے بچوں کے حوالے سے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ ہم نے ابھی پچھلے دنوں ایک ایجوکیشن پہ بھی کام شروع کر دیا ہے. ٹورنامنٹ کرایا تھا, ٹورنامنٹ ہم نے کروایا تھا. پرابلم پاکستان میں صرف پرابلم پتہ کیا ہے, ہم سائیکل چلانے والے کو جہاز دیتے ہیں, جہاز چلانے والے کو سائیکل دیتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے. جو لوگ اسپورٹس لورز ہیں نا, ان کو گراؤنڈ دے دی جائے تاکہ وہ کسی سے فیس نہ لے, اپنے پیسوں سے دے. اور تاجر جو برادری ہے وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے, وہ گراؤنڈ چلانے کے لیے تیار ہے, وہ صفائی کرنے کے لیے تیار ہے, وہ اپنا بزنس تیار, وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے, سب چیزوں کے لیے تیار ہے. مگر آپ ان کو اویئرنیس تو دیں. جب آپ, ایک مثال, میری ایک عادت ہے مثال دے دیں, جب آپ گھر میں خرچہ ہی نہیں دیں گے, آپ روزانہ بیوی سے تھوڑی کو روٹی مانگیں گے, وہ بھی نہیں دے گی, تو ہم ٹیکس کس طرح دیں؟ اچھا نوید بھائی یہ بتائیں کہ چلیں یہ تو ساری باتیں ہوتی رہیں گی. تجارت کی ہم بات کرتے ہیں. تجارت کے حوالے سے لیاقت آباد میں تقریباً 100 سے زائد مارکیٹ ہیں سب لیاقت آباد میں مختلف, چاہے ٹپل مارکیٹ ہو, چاہے سریا مارکیٹ ہو, چاہے کریانہ, مطلب کوئی بھی مارکیٹ ہو, ان کی آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹر سے. فرنیچر مارکیٹ بھی اس میں ہمارے بہت سی مارکیٹ, میں نے کہا نا دیگر مارکیٹ ہیں تو, مگر آپ ان تمام مارکیٹوں کے اندر بے شمار مسائل ہیں. آپ ڈسٹرکٹ سینٹر کے صدر ہیں, تو ان تمام معاملات کے لیے کوئی کمیٹیاں تشکیل دیں گے یا صرف آپ کو اکیلے محنت کرنی پڑے گی؟ نہیں, دیکھیے آپ کوئی بھی کام کریں پہلے تو اکیلے ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر اچھا یہ جو ہماری جو صدارت کا جو عہدہ ہے نا, یہ کوئی چودراہٹ نہیں ہے. اس میں ہم لوگوں کے پاس جائیں گے, ان سے ریکویسٹ کریں گے, ان کے مسائل پوچھیں گے, جتنے حد تک حل کرنے کی کوشش کریں گے وہ ضرور انشاءاللہ کریں گے. مگر پہلا قدم تو اٹھانا پڑے گا ہمیں, جا کے مارکیٹوں میں خود جا کے اویئرنیس پیدا کریں گے. ہمارے بہت سارے دوست ہیں, ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو لوگ خود بھی وہاں پریشان ہیں, وہ خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ مارکیٹوں کے مسائل حل ہو. لائٹوں کا بڑا نظام خراب ہے اس لیاقت آباد کے اندر, لوڈ شیڈنگ انتہائی کی زیادہ ہے, صفائی کا نظام نہیں ہے, لوگ گٹر کے پانی سے اوپر سے کود کے مارکیٹوں میں جاتے ہیں. پچھلے دنوں بہت شدید بارشیں ہوئی, پورے کراچی کا حال برباد ہو گیا. ہمارے لیاقت آباد میں بھی یہ ہوا کہ بہت ساری دکانیں جو ہے وہ پیسے بہت سارے لوگوں کے ضائع ہوئے اور بہت نقصان ہوا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آہستہ آہستہ ایک بڑے عرصے سے یہ مارکیٹ نگلیکٹ ہو رہی تھی. اس مارکیٹ کا پرسان حال تھا ہی کوئی نہیں, سب نے اپنی 2-2 4-4 انڈ کی مسجدیں بنائی ہوئی تھی. اب ہم کوشش کریں گے. دیکھیے ہم حکومت کے خلاف اور اس پاکستان کے خلاف کوئی کام کرنا نہیں چاہتے اور نہ ہی کبھی کریں گے. صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاجر بیسیکلی, تاجر سے بڑا محب وطن ہو ہی نہیں سکتا. سوال یہ پاکستان میں آتے وقت تاجروں نے بڑی ہیلپ کی تھی. تاجروں سے بڑا محب وطن کوئی ہو نہیں سکتا. تاجر جب ہڑتال کرنے پہ آتے ہیں تو ان کو سرکاری لوگ بلا کے کہتے ہیں بھائی دکان نہ بند کرنا, یہ پاکستان کے خلاف بات ہے. جب سرکار آپ کو بلا کے کہتی ہے دکان نہیں بند کرنا, تو پھر آپ کے مسائل کیوں کرتے ہیں؟ آپ کریں گے. اب ہم جائیں گے ان کے پاس, ان کو بھی اپروچ کریں گے کہ بھائی یہ دکانیں بند کرواتے ہیں 2-2 4-4 دن کے لیے, لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. ہم نے جب لاک ڈاؤن آیا ہماری مارکیٹ کے اندر 70 دکانیں تھیں, یہ آپ کو بتائیں گے میرے بات. میں نے 3 مہینے کے کرایہ ان کے مینٹیننس چھوڑ دی, ان کی حالت دیکھ کے بچوں کی, کہ وہ کہاں سے دے سکتے ہیں. میں نے نہیں لیا کسی ایک بندے سے بھی 1 روپیہ بھی نہیں لیا. ہم نے لیاقت آباد میں کروڑوں روپیہ صفائی کے اوپر, کروڑوں روپیہ ایجوکیشن کے اوپر, کروڑوں روپیہ فلاح کے اوپر خرچ کر دیا کہ لوگ پریشان نہ ہوں.
تو ہم نے کوئی سرکاری مدد نہیں لی, ہمیں سرکاری مدد چاہیے ہی نہیں, ہمیں تو صرف اتنی چاہیے کہ ڈی سی صاحب ہمیں مشینری دے دیجیے, ہم ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں تاجروں کے علاقے کی, آپ ڈی سی صاحب یہاں پر آئیں, پہلی مرتبہ دیکھیں, اور اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد آئے, آپ یقین مانیں میں پورا علاقہ چمکا دوں گا, مگر ہمیں مشینری دے دیں. یہ آپ گراؤنڈ میں چلے جائیں, بچے کھیلتے کودتے, 12-14 فٹ کے پہاڑ لگے ہوئے ہیں اور اتنی گندگی ہوئی ہے, کوئی اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. صاحب آپ نے صفائی کی بات کی, بہت اچھا ہے کہ نیا مسجد ہے لیاقت آباد ڈاک خانے پہ. جی بالکل. آپ نے دیکھا کہ بارش کے دوران یا پانی بڑھ جاتا ہے اور ہفتوں مسجد کے سامنے پانی جمع ہوتا ہے اور کالا ہو جاتا ہے, لوگوں کو مشکلات کی, اس وقت بھی سرکار کو نظر نہیں آتی چیزیں. دیکھیے اس حوالے سے کچھ آپ نے ورکنگ ہم نے لوگوں کو بھی اویئرنیس دی. آپ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ سرکار کہاں جائے گی, 4 کروڑ کی آبادی کا شہر ہو گیا ہے یہ, 4 کروڑ آبادی گن کے میں آپ کو صحیح طرح بتا سکتا ہوں. اب سرکار کہاں جائے گی؟ سرکار تو ہر جگہ جا سکتی ہے, نہیں جا سکتی. سرکار مارکیٹیں بند کرا سکتی ہے, تو ہاں بس وہ یہی کام ان کا رہ گیا, اور کچھ جا ہی نہیں سکتی. ہمیں چاہیے کہ علاقائی سطح پہ کمیٹیاں بنائی جائیں اور علاقائی سطح پہ صفائی کا نظام ان کے ہاتھ میں دیا جائے. جو لوگ بغیر لالچ کے کام کرنا چاہے, ہمیں چاہیے کہ ہمیں علاقائی سطح پہ ڈی سی صاحب بلائیں, ہر علاقے سطح کے اوپر وہاں ان کی میٹنگ کریں, بلکہ یہاں آئیں, یہاں میٹنگ ان کو اپائنٹ کریں لوگوں کو, بھائی تم جو ہے اپنی چیز ثواب پہ کریں, اور بھائی فری آف کاسٹ فری لانسر کام کریں گے. کہیں مسئلہ ہو, گٹر کا مسئلہ ہو, یہ ہمارا بندہ ہے, یہ اس کا نمبر ہے. نوید صاحب ایڈمنسٹریٹو نظام تو چند دنوں میں ختم ہو جائے گا, 4 مہینے 2 مہینے بعد, 3 مہینے کے آتے. جب الیکشن ہوتے ہیں بلدیاتی علاقے کے اندر باقاعدہ یوتی چیئرمین منتخب ہو کے آتے ہیں, تو حکومتی سطح پر یہ بلدیاتی اداروں کی طرف سے انہیں کوئی بھی رسپانس نہیں دیا جاتا, ریلیف فراہم نہیں کیا جاتا. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ علاقوں میں کام نہیں ہوتے. دیکھیے نظام تو بنایا تھا بھی ختم نہیں ہوتا, لوگ ختم ہو جاتے ہیں. یہی ہوا کہ جو پچھلے لوگ تھے انہوں نے صحیح طرح نظام نہیں بنایا, نئے آنے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے, جب یہ جائیں گے تو دوسرے آنے والوں کو پریشانی. نظام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نظام بنا دیں, اگر آپ سیٹ سے اٹھتے بھی ہیں تو دوسرا بیٹھے گا اس نظام کو فالو کر سکے. اچھا اب کراچی بڑے عرصے سے بگڑا ہوا ہے, اتنی جلدی تو شاید میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہو سکتا, اس کے لیے ٹائم ہو, مگر جو لوگ اس پہ انٹرسٹ رکھتے ہیں ہم ان کو شامل کریں, 1 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں ان کو شامل کر لیا جائے گا, ان کے خلاف تو پرچی نہیں جائے گی؟ دیکھیے بات پرچی سسٹم ہے نا کہ بھائی اگر پرچی دو گے تو وہ آگے آئے گا. نہیں ایسا نہیں. میں بیسیکلی داروجی صاحب کو جانتا ہوں. داروجی صاحب میری زندگی کے بہت اچھے جو ہے وہ آفیسر ہیں, جو جی سینٹرل بہت اچھے ہیں, بہت زیادہ لیجنٹ آدمی ہیں, ان کی ٹیم ہی بڑی لیجنٹ ہے. وہ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ ماشاء اللہ اچھے کرکٹر ہیں, بہت اچھے کرکٹر ہیں. میں تو ان کو یہ سمجھتا تھا کہ شاید شوقین ہے, مگر وہ ماشاء اللہ سے چھکے چوکے لگانے والے. بڑے اعزازی ایوارڈ یافتہ ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو میرا بیسکلی مقصد میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جب بھی اگر اس آفس کی طرف جاتا ہوں تو وہاں پر صفائیوں کا نظام, پانی کا نظام کی میٹنگ سروس ہوتی ہے. تو لوگ ان کا وہ داروجی صاحب پورے سینٹرل بہت بڑا ہے, ان کو چاہیے کہ کمیٹیاں بنا کے, اور خاص طور پہ عوامی کمیٹیاں بنائیں, سرکاری کمیٹیاں نہیں. سرکار تو سب اچھے کا نعرہ لگاتی ہے, عوامی کمیٹیاں بنائیں اور اس عوامی کمیٹی کے ساتھ ٹچ رہے. کون سا علاقہ کون سا صفائی کرنا, کون سا مسئلہ ہے. تھوڑی سی غلطی ہماری بھی ہے کہ ہم نے کچرا لیا اور اسے باہر پھینک دیا. ابھی پچھلے دنوں کچرا کی ہم نے ایک مہم شروع کی تھی لالو کھیت 5 نمبر میں, تو ہم نے 3-4 گلیاں صاف کر دی بالکل. اس کے بعد 2 دن کے ہم نے جھانکا تو اسے ڈال دیا. تو اس سے نہ ہی کوئی انتظامیہ کا کوئی قصور ہے اس کا, اور نہ ہی کوئی سرکار کا قصور ہے. قصور تو عوام کا بھی ہے نا. تو عوام یہ نہیں سمجھتے کہ اس کچرے سے ہمارے بچوں کو ملیریا ہوں گے, اس کچرے سے ہمارے بچوں کو ہیضے ہوں گے, مگر وہ سمجھنے کے تیار نہیں. یہ تمام باتیں تو ہوں گی کہ آپ یہ کچرے کے حوالے سے لیاقت آباد کی بات کر لی. آپ نے ایک میمن اسٹیٹ رکھا اور آپ کا تعلق پراپرٹی کے حوالے سے, تو آپ کو یہ شوق کیوں ہوا؟ جب آپ فلاحی طرف جاتے ہیں, آپ علاقے کے لوگوں کا درد رکھتے ہیں, تو آپ کو کوئی فلاحی ادارہ بنا چاہیے تھا, میمن اسٹیٹ کی طرف کیوں چلے گئے؟ نہیں دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو فلاح کے لیے پیدا کیا ہے. یہ تو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں نا. اللہ نے بیسیکلی انسان کو فلاح کے لیے, ایک دوسرے کی مدد کے لیے پیدا کیا ہے. تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرا شوق تھا بچپن سے. ہم اب یہاں پوچھ لیجیے کسی کا, ہم ایک پروگرام کرایا, ہماری ایک انجمن تھی, انجمن تعمیر اطفال, اس کے صدر ہمارے نعیم بھائی تھے اور ہم ان کے ممبران تھے. اس وقت بھی ہم 40 سال پہلے بھی بچوں کے پروگرام کرایا کرتے 14 اگست. سب سے زیادہ پروگرام اس علاقے کے اندر حب الوطنی کے میمن اسٹیٹ نے کرائے. 6 سپٹمبر, 25 دسمبر, 14 اگست, اتنے بڑے بڑے ایونٹ کرائے. ہم نے لوگوں کو اویئرنیس دی. ہمارے لیاقت آباد کے بچوں کو یہی نہیں پتا تھا
کہ 23 مارچ کو ہوا کیا، کیونکہ ہمارے پاس ایجوکیشن جو ادارے ہیں وہ ماشاءاللہ اللہ پاک سبحان اللہ، تو ایجوکیشن اداروں کو بھی ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہاں سرکاری ادارے بہت سارے، اور میں آپ کی ایک چینل سے حوالے سے ایک ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ ایک ریڈ کراس کا ہمارا ہاسپٹل ہے، یہ بڑی بدحالی کا شکار ہے، اسی گلی کے کونے کے اوپر ہے. اگر سرکار چاہے تھوڑا سا انٹرسٹ لے کے، تو یہ بیماری کا جو مسئلہ چل رہا ہے، جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، وہ شاید اس وقت لوگوں کے پاس 100 روپے بھی نہیں ہے دوائی کے لیے. اچھا نوید صاحب، چلیے یہ تو آپ نے کہا کہ ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہوئے چلتے ہم کہ ہم نے سنا کہ میمن اسٹیٹ کی جانب سے ایک بازار لگ رہا ہے، اور وہ بازار فلاحی طور پر ہے، وہاں موٹر سائیکل بھی فری میں دی جائیں گی، لیپ ٹاپ بھی دیے جائیں گے، موبائل فون بھی. تو یہ بازار لگانے کا خیال کیسے سوچ میں آیا؟ دیکھیے ہم کاروباری لوگ ہیں، کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد پہ بزنس ہو رہا ہے کراچی کے اندر. تو اس سے آپ کو جب اچھے حالات ہو تو کوئی ضروری نہیں کسی کوئی چیز بانٹے. جب بزنس کم ہو اس کو کاروبار زیادہ کرنا فرض بن جاتا ہے. تو ہم ساری زندگی یہی کوشش کرتے ہیں کہ جب کم بزنس ہو تو اس میں اویئرنیس پیدا کریں لوگوں کو کہ بھائی اب بزنس ضروری ہے. تو ہمارا دماغ میں یہ خیال آیا کہ اب بزنس تھوڑا سا کم ہو رہا ہے، لوگ کاروباری لوگ پریشان ہیں، کاروباری لوگوں کا پیسہ نہیں ہے. تو ہم نے ایک بازار لگانے کی کوشش کی ہے. پتہ نہیں اس پہ کتنا کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ کو پتہ ہے، مگر ہماری کوشش اگر ہوئی تو ہم اس بازار کو سکسیزفل کر لیں گے. ہمارا کام ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا علاقے میں ہماری مارکیٹ آپ نے دیکھی ہوگی جو نہ بننے کے قابل تھی وہ، مگر ہم نے اس کو اللہ کی مدد سے، میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے میں نے اس مارکیٹ کو بنانے میں کامیاب ہو گیا. تو کوشش آپ کی ہونی چاہیے، اور باقی اللہ کی مرضی ہے، اللہ انشاءاللہ ضرور دیتا ہے کوشش کرنے والوں کو. ہمارے ساتھ محمود اختر صاحب موجود ہیں، ان کا تعلق بھی اسٹیٹ سے وابستہ ہے. ہم ان سے بھی کچھ باتیں کرتے ہیں. محمود صاحب السلام علیکم. وعلیکم محمود صاحب یہ بتائیے گا کہ اسٹیٹ سے وابستہ ہے تو کاروباری حوالے سے جو ہے کرونا وائرس آیا تو اس کے حوالے سے کتنا نقصان ہوا ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آپ دیکھیں کرونا وائرس کے حوالے سے تو ایک دم ٹوٹلی سارا معاملات ڈپ ہو گئے، اور روزگار کے حوالے سے ویسے ہی لوگ پریشان تھے، اور اس حوالے سے پریشانیاں تو آئی ہیں کاروبار پہ بھی اور لوگوں. ابھی دوسرا جو لہر چل رہی ہے تو اس حوالے سے کیا بات کہیں گے آپ؟ لیکن یہ پہلے کے حوالے سے، پہلے جو لہر تھی اس سے بھی زیادہ سخت اس پہ اثرات ہیں، اور اس میں جو ہے SOPs پہ اور دوسری چیزوں پہ باقاعدہ عمل پیرا ہے ہمارے ادارہ بھی، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس پہ جو بھی لوگ یہ بتا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں، اور اس پہ باقاعدہ عمل پیرا ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ اسٹیٹ سے وابستہ ہیں، مختلف جگہ جاتے ہوں گے تو وہاں کچھ SOP کا خیال کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل SOPs کا خیال کیا جا رہا ہے، ادارے بھی اور ہمارے ادارے بھی اور لوگ بھی بالکل اس پہ باقاعدہ مکمل پابندی کر رہے ہیں، اور ٹائمنگ کے حوالے سے بھی بالکل اس پہ پابندی کی جا رہی ہے. ٹائمنگ کے حوالے سے کیا ہے؟ ٹائمنگ کے حوالے سے یہی ہے کہ ہم 8 بجے اپنی اسٹیٹ 7:45 بجے ہی بند کر دیتے ہیں، کیونکہ حالات ایسے نہیں ہے کہ ہم اس کو مزید ایک ہمیں ٹائم دیا گیا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم سارا کاروبار. آپ سمجھتے ہیں کہ مزید ٹائم بڑھایا جائے؟ ٹائم بڑھنا چاہیے. روزگار لوگوں کے پاس ویسے ہی حالات خراب ہیں، اور حالات ہمارے بھی اسٹیٹ کے بھی دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے ٹائم بڑھانا چاہیے، 10 بجے تک ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ اپنے کام دھندے سے آنے کے بعد اسٹیٹ کا رخ کرتے ہیں کرائے کے مکان کے حوالے سے اور سیل اور پرچیز کے حوالے سے، وہ ہم نہیں اویل کر پا رہے ہیں. ہمارے ساتھ فیضان میمن موجود ہے، اور ان کا تعلق میمن موبائل مارکیٹ ایسوسیشن کے یہ صدر ہیں، اور بڑی زبردست باتیں بھی ان سے کریں گے، کیونکہ 2 روز پہلے یہ مارکیٹ سیل کی گئی تھی اور غلط فہمی کی بنیاد پر، کیونکہ 8 بجے کا ٹائم دیا گیا اور 8:30 بجے ان کی دکان بند ہو رہی تھی، مگر 8:15 بجے دکان کو سیل کیا گیا، جس پر ان کو کافی نقصان ہوا. فیضان السلام علیکم. جی وعلیکم. فیضان یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو میمن موبائل مارکیٹ ہے لیاقت آباد میں بڑا تجارتی مرکز ہے، ابھی جیسے کہ نوید صاحب نے کہا، اور تقریباً آپ کے وہاں 70 دکانیں، تو 2 دن پہلے جو دکانیں بند کی گئی تھی اس سے کتنا نقصان ہوا اندازے کے مطابق؟ سے کاروباریوں کا جو ہے وہاں پر کافی نقصان ہوا. جو ہمارے تاجر ہیں، چھوٹے دکاندار ہیں، کافی ان کو 2 دن کا نقصان ہوا ہے. اور مارکیٹ جو بند ہوئی تھی وہ ٹائمنگ کے حوالے سے بند ہوئی تھی کہ ٹائمنگ جو ہے اوور ہو گیا تھا. 70 دکانیں، لازمی سی بات ہے، مارکیٹ ہے اس کو جو ہے آنن فانن تو ہم بند کروا نہیں سکتے. 8 بجے بند کروانا شروع کرتے ہیں تو تقریباً ہمیں آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے اس میں. تو SDM صاحب آئے تھے 8:05 10 منٹ پہ وہ آئے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ مارکیٹ کھلی بھی ہے، اور انہوں نے ایک دم سیل کر دیا. SOPs کی خلاف ورزی تو نہیں تھی؟ نہیں سر، میں نہیں سمجھتا کہ SOPs کی خلاف ورزی پہ تھی. بلا جواز یہ بند کیا گیا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ حکومت جو ہے اس پہ توجہ دے کہ مارکیٹوں کو بند کروانے کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم دیا جائے، اور کاروباریوں کو ٹائم دیں
जब हम कारोबारी हैं, हम काम करेंगे तो अपने घर बार भी पालेंगे। और दूसरी बात ये कि आप कहते हैं कि SOPs पर भी अमल करें, फिर टाइम पर भी अमल करें, तो ऐसा हो नहीं सकता। और आपको चाहिए कि आप हमें टाइम दें। आप रश बढ़ा रहे हैं, इस तरह से टाइम शॉर्ट करके आप रश बढ़ा रहे हैं। अब ऑफिस जो तबका है, ऑफिस वाले, वो 6 बजे 7 बजे उनकी ऑफ होती है। आपने दुकानदारों को, मार्केटों को 8 बजे तक का टाइम दिया है। ये सोचने की बात है कि अगर वो अपने ऑफिस से, घर बार से फारिग होकर जब निकलते हैं तो हमारी तो मार्केट बंद हो रही होती है, उनको भी कुछ ना कुछ शॉपिंग करनी होती है, हैंड फ्री, चार्जर, मोबाइल वगैरह उनको भी परचेज करने होते हैं। तो दुकानदारों को जो है टाइम फराहम करें, इससे रश भी कम होगा, SOPs पर भी भरपूर अमल किया जाएगा। बस मेरी अपील है हुकूमत से कि इस पर तवज्जो दे। हमारे साथ इस वक्त मेमन मोबाइल मार्केट के गवर्निंग बॉडी के रुकन अरसलान अब्दुल कादर मौजूद हैं और ये नौजवान है और बड़ी ज़बरदस्त बातें करता है। इसने हमारे पहले प्रोग्राम में भी जो SOPs के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की थी और लोगों को पसंद भी आई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल ये बताइए कि मेमन मोबाइल मार्केट लियाकताबाद में बड़ी ज़बरदस्त मार्केट है और वहाँ कारोबार भी हो रहा है। अभी 2 दिन पहले SOPs के हवाले से मोबाइल मार्केट को सील भी किया था, मगर आपने बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज किया था, तो आज क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने मेमन मोबाइल मार्केट के ऑनर नवीद मेमन का, जो हर मामले में हमारे साथ कोऑपरेट करते और हमारे साथ मतलब कंधे से कंधा मिला के खड़े। ठीक है। सेकंड ये है कि सबसे पहले मैंने भी पहले ये बात कही थी कि हमारी मार्केट पे SOPs के हवाले से भरपूर मतलब ये समझ ले कि फॉलो किया जा रहा है और हमेशा फॉलो किया जाएगा। दूसरा ये है कि पहले भी मैंने हुकूमत सिंध से दरख्वास्त की थी और अब भी यही कहता हूँ कि बराए मेहरबानी हम कारोबार करने वालों को कारोबार करने के लिए थोड़ा सा टाइम दिया जाए, थोड़ा सा टाइम बढ़ाया जाए हमारे लिए। 8 बजे की आपने टाइमिंग रखी है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जितने भी हो गए, मोबाइल हो गया एक्सेट्रा, कोई भी कारोबार हो गया, इनका काम जो है वो रात के टाइम पे स्टार्ट होता है। ऑफिस की छुट्टी होती है 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, देन उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है। काम स्टार्ट होते होते 1 घंटा हमें मिलता है काम करने का। उसमें यह है कि हमारा जो किराया है वो निकलना भी मतलब मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे जो नवीद मेमन साहब हैं हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं इस मामले में। सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। जितना शुक्रिया अदा करते रहे उनका काम है, लेकिन ये है कि हमारे साथ वो बहुत कोऑपरेट करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि वहाँ के मसाइल क्या है? मसाइल, सबसे पहला मसाइल ये है कि लोड शेडिंग का सबसे बड़ा मसाइल ये है कि हमारा रिपेयरिंग का जो तबका है जो काम कर रहा है वहाँ पे कारोबार कर रहा है, लोड शेडिंग की वजह से बहुत मसले मसाइल पैदा होते हैं। देन उसके अलावा ये है कि कारोबार में बहुत मुश्किलात पेश आ रही है लोड शेडिंग के हवाले से। सबसे पहले तो लोड शेडिंग पे देखा जाए और दूसरा ये है कि जो वहाँ का रोड है, अपना मेमन मोबाइल मार्केट के जो बाहर के रोड है जहाँ कचरा कुंडी बनी हुई है, मतलब भरपूर कचरा रखा हुआ है। देन गटर के पानी, मतलब गटर के मसाइल है, मसले मसाइल बहुत है जो हमारी मार्केट में कस्टमर को लाने से मतलब दुश्वारी आती है, कस्टमर को आने से दुश्वारी होती है। तो इस चीज़ के ऊपर भी देखा जाए, हुकूमत सिंध से ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि कारोबार करने के लिए हमें मिनिमम 10 बजे का टाइम दिया जाए ताकि हम 10 बजे तक अपना कारोबार कर सके और कम से कम हमारा ये टाइम होना चाहिए कारोबार करने के लिए जिसमें हमें आसानी भी हो और हमें किसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े। हमारे साथ अरसलान अब्दुल कादर मौजूद थे और बड़ी ज़बरदस्त बातें की है कि मेमन मोबाइल मार्केट लियाकताबाद के जो रोड है वो टूट फूट का शिकार है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं और आने वाले जो ग्राहकों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर मार्केट के अंदर SOPs का मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है और करते रहेंगे क्योंकि हम कारोबार करते हैं। चलते एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, चलेंगे मार्केट की जानिब, इन्हीं के मसाइल इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। मार्केट में बताए थे आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी एक बार फिर हाजिर है और हमारी नवेद मेमन साहब से बातचीत चल रही थी, फैज़ान से बातचीत चल रही थी, अरसलान से बातचीत चल रही थी और उनका यही कहना था कि मेमन मोबाइल मार्केट में SOPs का मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है। जो भी ग्राहक आता है यहाँ पर पहले सैनिटाइज़र और फिर मास्क फराहम किया जाता है। इस हवाले से यहाँ के दुकानदारों का भी यही कहना है कि हम सैनिटाइज़र और मास्क का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ मार्केट के जो जनरल सेक्रेटरी है हमजा मेमन साहब मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। हमजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि आपकी जो मोबाइल मार्केट है इसमें SOP का कितना ख्याल किया जा रहा है? SOPs का बहुत ख्याल करा जा रहा है। जैसे कि अगर कस्टमर के हिसाब से देखे तो हर किसी
किसी को मास्क फ्री में हम प्रोवाइड करते हैं। हमारे अपने कस्टमर भी होते हैं, हम पहले बोलते हैं कि आप काउंटर पे खड़े रहे, मास्क लगा के खड़े रहे, उसके बाद हम आपको चीज़ें सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले हम मास्क के बोलते हैं और सैनिटाइजर हर किसी को करते, और मास्क मतलब सब पूरी मार्केट में सबको प्रोवाइड कराया जा रहा है मास्क। अच्छा ये बताइएगा कि 2 दिन मार्केट बंद रही तो कितना नुकसान हुआ होगा तकरीबन? 2 दिन मार्केट से तो देखा जाए तो भाई सबका, बहुत सारी दुकानदार का नुकसान बहुत हुआ है। जहाँ कारोबार सेट होने लगता है वहाँ सिंध हुकूमत मतलब कोई भी आके हमारी न बिना नोटिस दिए कोई भी आता है और सील करके चला जाता है। जहाँ कारोबार सेट होने लगता है, जैसे हम आगे बढ़ने की बस एक कदम और उठाते तो वहाँ कोई और मुश्किलात आ जाती है। अच्छा अंदर ये भी बताओ कि आपने कहा कि हम एक कदम बढ़ाते हैं वैसी मुश्किलात आती है, तो कोरोना के दौरान जो है मार्केट है जो है उसमें तकरीबन कोई दुकानदार कर्जदार भी हुआ? बहुत सारे दुकानदार कर्जदार हुए, लोगों पे कर्जे चढ़ गए, जिनसे हम पार्टियों से माल लेते थे, क्रेडिट पे जिनसे माल लेते थे, बीच में लॉकडाउन आ गया, उनसे उनके माल की रोलिंग नहीं चल सकी, फिर उनके बाद भी हम होलसेलर से हम कैश पे पहले काम करते थे, क्रेडिट पे आ गए। इसी तरह बहुत सारे काम थे और सारे आन पड़े, सारी पार्टियां हमारे पे आन पड़ी कि क्रेडिट, बहुत सारे लोग कर्जदार हो गए थे इस चीज़ के। ये बताइएगा कि मेमन मोबाइल मार्केट है तो यहाँ एसओपी का कितना ख्याल किया जा रहा है? माशाल्लाह से एसओपीज का तो बहुत अच्छा ख्याल किया जा रहा है हमारे यहाँ। सब सैनिटाइजर्स का, मास्क का, कस्टमर के थोड़े डिस्टेंस का, हर चीज़ का हम लोग ख्याल कर रहे हैं माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा इस पे एसओपीज पे अमल हो रहा है। अच्छा मार्केट इंतजामिया कैसे तवज्जो दे रही है? माशाल्लाह इंतजामिया तो हमारी बहुत अच्छी तवज्जो दे रही है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बेहतरीन काम कारोबार की हैसियत जो है वैसी नॉर्मल। बस थोड़ा सा जो कारोबार का प्रॉब्लम चल रहा है वो तो आपको पता ही है कि इसके कोरोना की वजह से कितना कारोबार जो है वो हमारा डिस्टर्ब है। अच्छा ये बताइएगा 2 दिन पहले आपकी जो दुकानें सील हुई थी तो उससे कारोबार कितना मुतासिर हुआ? बहुत मुतासिर हुआ हमारा कारोबार उससे। काफी दिन हमारे 2-3 दिन जो हमारे बंद रहे, तो उसके हिसाब से तो कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ लोगों का और बहुत परेशानी भी हुई। आपकी मोबाइल मार्केट है, 2 दिन पहले मार्केट बंद भी रही है, तो यहाँ एसओपी के हवाले से कितना ख्याल किया जा रहा है? एसओपीज के हवाले से तो काफ़ी हद तक ख्याल किया जाता है। कभी कभार बस कोताही हो जाती है, जैसे कस्टमर डील कर रहे हैं, बाई चांस थोड़ी देर के लिए नीचे हमने कर लिया तो ऊपर करने में ताख़ीर हो जाती है, और उसी दौरान कोई वीडियो बनाकर ले जाए, तस्वीर बन जाए, तो फिर वो लीक हो जाता है मामला। लेकिन एसओपीज पर अमल पूरे तरीके से किया जाता है। हर बंदा हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मास्क भी लगाता है, सैनिटाइज़र वगैरह भी सब ने रखे हुए हैं, और एसओपीज पर भरपूर तरीके से अमल किया जाता है। अच्छा आने वाले जो ग्राहक है उनको भी सैनिटाइजर या मास्क फराहम करते हो? उनको भी फराहम किया जाता है। बहुत से दुकानदारों ने अपना मास्क का डब्बा लाकर रखा हुआ है, वो सब उसको फ्री ऑफ कॉस्ट या कभी कभार पैसे लेकर उसको दे दिया जाता है मास्क। अच्छा ये बताइएगा कि ये मोबाइल मार्केट है, मेमन मोबाइल मार्केट, और यहाँ एसओपी का कितना ख्याल किया जा रहा है? यहाँ अस्सलाम वालेकुम, पहले तो आप इंटरव्यू लेने आए और हमारी मार्केट को आपने एक प्लेटफॉर्म पे रखा, आपने मीडिया के सामने लाए, इसके लिए बहुत थैंक यू। और एसओपीज़ के हवाले से देखें, हमारी मार्केट तो क्या, मैं कहता हूँ कि हमारी जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट्स हैं सारे ही एसओपीज़ फॉलो करती हैं तकरीबन ऑलमोस्ट। हमारी मार्केट एक इलाके की मार्केट है तो इसको ज़्यादा करना पड़ता है, और माशाल्लाह अभी भी आप देखेंगे जितने दुकानदार हैं ना तो सभी मास्क लगा के बैठे हुए हैं, और हम लोग मास्क प्रोवाइड भी करते हैं बाकायदा। हमारे कस्टमर जो है, आप भी देखें मेरे कस्टमर्स हैं भाई, तो इनको मैं कहता हूँ कि मास्क लगा के खड़े हैं यहाँ पे। तो अभी आप देखें कस्टमर हो या शॉपकीपर हो या कोई भी हो, तो वो मास्क लगा के फिर मार्केट में एंटर होते हैं। इसके अलावा अदरवाइज हम लोग काउंटर पे खड़े भी नहीं होने देते। तो एसओपीज फॉलो की जा रही हैं, और अभी सैनिटाइजर वगैरह का भी हमारे पास एहतमाम है, तो उसमें कि हम लोग मास्क लगवाते हैं, सैनिटाइजर का यूज रखते हैं, तो एसओपीज हमारी फॉलो की जाती है मार्केट में। अभी बताइएगा कि आपकी मार्केट में एसओपी का कितना ख्याल किया जा रहा है? एसओपीज का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ख्याल किया जा रहा है। हम लोग बिना मास्क के कस्टमर भी डील नहीं करते हैं यहाँ पर। जो भी आता है सबसे पहले हम उसको फ्री में भी मास्क प्रोवाइड करते हैं, जो हमसे चीज़ लेता है हम उसको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं चीज़, ताकि हम एसओपीज पर अमल कर सकें। काफ़ी बार जैसे हम लोग कस्टमर डील करते हैं और अगर बिना मास्क के भी डील करते तो हम उसको छोड़ देते कि भाई हम मास्क के बिना डील नहीं करेंगे तुमको, जब पहले मास्क लगाओ। हम खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं इनको फैसिलिटीज़, ताकि ये लोग ईजिली हमसे आके परचेज कर सकें चीज़ें, और काफ़ी हद तक इससे एसओपीज पर अमल किया जा रहा है। मार्केट के दुकानदार हैं, उनका भी यही कहना है, और जो जनरल सेक्रेटरी हमजा मेमन थे और हमारे साथ फैजान भी मौजूद थे, और इनकी इंतजामिया के लोग भी यहाँ मौजूद थे, उनका यही कहना है कि मार्केट में एसओपीज का मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है। मेरे साथ मार्केट के सदर जो है वो फैजान भी मौजूद है, इनसे भी एक बार फिर पूछते हैं कि इस मार्केट में एसओपीज के हवाले से कितना ख्याल किया जा रहा है। फैजान ये बताइए कि मार्केट में एसओपीज तो है, दुकानदार सब मास्क लगाए हुए, तो आप मजीद क्या देख रहे हैं कि आगे जो कोरोना की लहर आई है तो उससे निपटने के लिए आपने मजीद क्या इक़दाम किए हुए? इसके लिए जो है हमने सारी दुकानों पर मास्क के बॉक्स रखवाए हुए हैं। यूनियन ने जो है यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट कर रही है दुकानदारों को। हम हुकूमत से भी अपील करते हैं कि आप भी हमें सपोर्ट करें, ताजिरों को सपोर्ट करें, छोटे ताजिरों को सपोर्ट करें। हमारी जो है कारोबार की टाइमिंग आप जो है बढ़ाएं, ताकि जो है कारोबार की
मराकज़ पे जो रश पड़ता है बंद करते टाइम, ताकि वो ना पड़े। अब SOPs के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ मार्केट के मैनेजर हैं और सिक्योरिटी इंचार्ज है, गार्ड्स हैं, स्वीपर्स हैं, सबको हमने तायद किया हुआ है। वो कहीं पर भी अगर एक बंदा भी बगैर मास्क के देखते हैं तो फ़ौरन जाके उसको मास्क देते हैं कि भाई मास्क लगाएं, इसके बाद आप मार्केट में चहलकदमी करें। हमारे साथ मार्केट के सदर फैजान मेमन मौजूद थे। उनका यही कहना था कि मार्केट में कोई भी शख्स आता है हम उसको सैनिटाइजर और मास्क फराहम करते हैं, और हुकूमत को चाहिए कि बजाय 8 बजे के 10 बजे का टाइम किया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि हम अपना कारोबार आसानी से कर सकें। मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी आपसे इजाज़त चाहता है। आइंदा नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।